شاہ جہاں، ان کے زمانے میں کہتے ہیں کہ چاروں طرف جب فوجی چھاؤنیاں بنی تو وہاں پہ وہ جمع ہوئے مختلف علاقوں سے لوگ. تو چونکہ چھونی کا بھی مطلب جو ہے وہ فارسی زبان میں چھونی کو بھی اردو کہتے ہیں، اور کیا نام ہے اس کا، فوجی کو بھی چھونی کہتے ہیں. تو وہ پھر اس کے معنی ویسے یہ ترکی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی لشکر کے ہیں. تو انہوں نے اس نظریے سے یہ کہا جی کہ یہ جو زبان ہے سندھی کے اور عربی کے امتزاج سے بنی، اور پھر ادھر جو چھونی کی زبان تھی ادھر لوگ اکٹھے ہوئے تو وہ سارے مختلف علاقوں کے لوگ تھے، تو انہوں نے جو زبان تھی ان سب کے اکٹھے ہونے سے جو زبان بنی وہ اردو کہلائی. جبکہ جدید تحقیق جو ہے وہ ان سارے نظریات کو قبول نہیں کرتی. اس کے وہ کچھ اسباب بتاتی ہے کس وجہ سے وہ اس کو قبول نہیں کرتی. اس کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ اردو زبان عربی، فارسی، پنجابی، سندھی، دکنی، برج بھاشا، دلوی زبان سے مطلب کہ بہت سے بنیادی اس کے اختلافات ہیں. تو اس وجہ سے اس کو کسی کی بھی بیٹی مانا نہیں جا سکتا. دوسرے یہ ہے کہ اردو پنجاب، سندھ، دکن، یو پی یا نواح دلی کے دیہات میں سے کہیں بھی نہیں بولی جاتی. اب یہ ریسرچ کی جائے نا تو جن کی یہ مطلب کہتے ہیں نا پیدائش وہاں ہوئی ہے وہاں پہ اردو نہیں بولی جاتی. تو اس وجہ سے محققین کا یہ ہے مشترکہ فیصلہ کہ یہ وہاں کی بولے جانے والی زبان نہیں ہے. یہ صحیح بات ہے کہ جنوبی مغربی یو پی میں اردو چلن ملتا ہے. مطلب کہ جو انڈیا کا کوئی علاقہ ہے نا یو پی بھارت کا مغربی حصہ، وہاں سے لگتا ہے کہ وہاں سے اردو کی پیدائش ہوئی ہے. اس کے بعد یہی حال دلی کے مسلمانوں کا ہے کہ وہاں کے جو شہر میں رہنے والے ہیں نا لوگ مسلمان جو ہیں وہ اردو بولتے ہیں، لیکن دلی کے گرد و نواح میں جتنے بھی دیہات ہیں اور خود دلی شہر کے جو ہندو جو کمیونٹی ہے وہ جو ہے وہ نہیں بولتے اردو، بلکہ وہ جو بولی بولتے ہیں وہ ہریانی بولی اس کو کہتے ہیں. تیسرے یہ ہے کہ علم کے ماہرین جو ہیں وہ اس چیز کو مانتے ہی نہیں ہے کہ دو زبانوں کی ملاوٹ سے تیسری زبان کی پیدائش جو ہے وہ اس کو نہیں مانتے ہیں. تو اس وجہ سے کر کے یہ چند جو وجوہات ہیں وہ اس چیز کے ان کے نظریے کو رد کرتی ہے جو پرانے لکھنے والے تھے کہ مطلب فلاں فلاں زبانوں کے ملن سے اردو جو ہے وہ بنی. اب حقیقت صرف اتنی ہے کہ آج اس برصغیر میں جتنی بھی زبانیں بولی جا رہی ہیں اور ان میں اردو بھی شامل ہے، آج سے ہزاروں سال پہلے جب آریہ ہندوستان میں آئے تھے اس وقت بھی اس تلفظ کے ساتھ اپنے اپنے علاقے میں بولی جاتی تھی. مطلب اردو کا شروع سے ایک ہی تلفظ ہے، ایسا نہیں ہے کہ پہلے یہ کچھ تھی پھر بعد میں کچھ ہوئی. یہ جو چیز ہے یہ نظریہ غلط ہے. مطلب اسی لب و لہجے میں آج بھی اردو بولی جاتی ہے جس لہجے میں شروع میں بولی جاتی ہے. تو اس کا جو ثبوت ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان کی ایک قدیم ترین کتاب ہے رگ وید اس کو کہتے ہیں، اس کا نام ہے، جس کا جو تصنیف کا زمانہ ہے وہ 1500 سال قبل از مسیح سے ہے. وہ تو روسی جو ہے ترکستان کی وادی یگناب میں بولی جانے والی موجودہ سادی زبان کے جو ساتھ ساتھ ہندوستان کی مختلف زبانوں کے علاوہ اردو کے الفاظ و فقرات بھی پائے جاتے ہیں. کون سی زبان پہ؟ وہ جو ان کی کتاب ہے نا رگ وید اس کے اندر جو ہے. تو اس سے یہ کہتے ہیں کہ مطلب جی جی کتاب کا نیم دوبارہ کیا ابھی جو دوبارہ آپ بتاؤں؟ ابھی جو آپ نے بک کا نیم بولا ہے نا وہ رگ وید. رگ جی را رے اور گاف، رے زبر گاف رگ، واؤ یہ اور دال وید. جی جی سمجھ آ گئی، تھینک یو سو مچ. ویلکم. تو اس کے بعد پھر اس طرح تو زمانہ وہ چونکہ کافی پرانا ہے تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وادی ہے ایک ترکستان کی وادی ہے یگناب، وہاں میں بھی جو سادی زبان بولی جاتی ہے وہاں کی اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان کی مختلف زبانوں کے علاوہ اردو کے الفاظ و فقرات بھی اس میں بولے جاتے ہیں.
چنانچہ اتنی پرانی زبان کی پیدائش کا حال آج کسی کو بھی معلوم نہیں ہے، اور نہ معلوم ہونے کا کوئی ذریعہ ہی اس وقت نظر آتا ہے۔ یہ زبان پنجاب، سندھ، دکن، یوپی یا نواح دلی کے دیہات میں نہ اس وقت بولی جاتی تھی اور نہ ہی آج بولی جاتی ہے، بلکہ ان علاقوں کے جن شہروں یا جن گھروں میں اس کا رواج ہے ان میں باہر سے لائی گئی ہے، مطلب کہ یہ کسی اور علاقے سے آئی ہے، وہاں کی بولی نہیں ہے۔ آگے ہے اس کے بارے میں کہ مختلف اس کے جو نام بدلے گئے، اس زمانے کو آج تک مختلف ناموں سے یاد کیا گیا ہے۔ ایک زمانے میں اس کا نام ریختہ تھا۔ اردو کا سب سے پہلا نام جو تھا وہ کیا تھا؟ ریختہ۔ قدیم ہندو مسلم شعراء کے ریختے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے، ریختے کہتے ہیں کہ ان کی مطلب کہ جب اس کو ریختہ کہا جاتا تھا اس وقت کی جو تصنیف تھی، ان کی تصانیف تھیں، ان کو مطلب جو ریختہ زبان میں کی گئی ہیں ان تختوں کو یا ان مطلب پرانی جو کتابیں ہیں ان کو دیکھ کے یہ کہا جاتا ہے کہ اس دیس بولی میں جسے ہم آج اردو کہتے ہیں فارسی اور عربی کے الفاظ بھی ملا دیے جاتے تھے۔ مطلب اس ٹائم کی جو علاقائی بولی تھی اس میں اردو اور فارسی کے جو الفاظ تھے وہ مکس کر دیے جاتے تھے، تو وہ ایک زبان بنتی تھی، اس کو ریختہ کہتے تھے۔ آگے چل کے تو پھر یہ ہے کہ ریختہ کا تو جو ہے لفظ ہے وہ تو مختلف شعراء نے جو ہے وہ نظم کے لیے کیا تھا۔ نثر کی جو تحریریں تھیں نا، نثری جو ادب تھا، اس زبان کو ریختہ کی زبان نہیں کہتے تھے، بلکہ جو نظم کی زبان تھی اس کو ریختہ کا علم کہتے تھے، مطلب کہ شاعری جس میں کی جاتی تھی اس زبان کو کہتے تھے کہ یہ ریختہ کی زبان ہے۔ نثر کے لیے یہ لفظ جو تھا وہ رائج نہیں تھا۔ اس کے لیے ہمارے پاس حوالے کے اچھا، اور یہ غالب کے دور تک اس کو ریختہ ہی کہا جاتا رہا۔ اس کے لیے ایک غالب کا بڑا مشہور شعر بھی ہے: ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ تو غالب کے بعد جو ہے ریختہ کو اردو معلیٰ کہا جانے لگا، بلکہ غالب کے دور میں ہی یوں سمجھ لیں کہ غالب نے آدھی زندگی ریختہ میں کہا، اور پھر اس کے بعد جو ان کی آدھی زندگی تھی وہ انہوں نے اس کو اردو معلیٰ کا نام ہو گیا تھا اس کا۔ دوسرا نام جو تھا اردو کا وہ اردو معلیٰ رکھا گیا، تو جو پھر ابھی جا کے صرف اردو رہ گیا۔ اس کی جو وجہ تسمیہ بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ 1647 میں شاہ جہان نے آگرے میں جب اردو کا راج وہ اپنایا تھا تو وہاں تخت کو دہلی کو سے منتقل کر کے وہ آگرہ آگے تھے، وہاں پہ نئی بستی بسائی، فوجی تھے، ان کی کالونیاں بنائیں، فوجی چھونیاں بنائیں۔ تو جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ فارسی زبان میں فوجی چھاونی کو بھی اردو کہتے ہیں نا، تو جیسے کہ لشکر کو بھی اردو کہتے ہیں، تو وہ پھر شاہی قیامگاہ جو ہوتی ہے اس کو بھی فارسی میں لشکر یہی کہتے ہیں، اردو ہی کہتے ہیں۔ تو پھر ادھر شاہی قلعہ بھی تھا، تو اس حوالے سے اس جگہ کا نام مطلب کہ کی مناسبت سے انہوں نے اردو کا نام اردو معلیٰ کا نام دے دیا۔ اور پھر وہاں پہ ایک بازار بھی تھا جس کا نام اردو بازار تھا۔ آج بھی دہلی میں وہ بازار جو ہے وہ کہتے ہیں ابھی بھی موجود ہے اسی حالت میں، اسے ابھی بھی اردو بازار ہی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح لاہور میں بھی اردو بازار ہے، اسی طرح پاکستان کے بڑے بڑے شہروں میں بھی، تقریباً یہ راول پنڈی میں بھی ہے اردو بازار۔ تو اسی طرح سے یہ سارا جو ہے وہ اسی نسبت سے ہے جو کہ دہلی بازار جو اردو کی ابتدا رکھی گئی تھی شاہ جہان کے دور میں تب سے۔ تو پھر جو ہے آگرے سے جانے والے عمرا جو تھے، امیر لوگ جو تھے، یا وہ وہاں کے جو مطلب سلطنت کے جو ملازمین تھے یا شاہی لوگوں سے جو مطلب کہ ان کا نسبت تھی یا ان کے عزیز و اقارب تھے، وہ جب آباد ہوتے تھے تو وہ اپنی زبان بولتے، جدھر جدھر سے وہ لوگ آتے تو ظاہر ہے اب شاہی خاندان میں مختلف علاقوں سے لوگ موجود تھے۔ شاہی خاندان سے مراد یہ ہے کہ وہاں کے جتنے بھی وہ کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ ایک قسم کا اس کو خاندان میں جن کو مطلب کہ شاہی ملازمت ملی ہوئی تھی
ان کو سارا وہ ایک خاندان ہی تصور کیا جاتا تھا، وہ ایک فیملی کی طرح ہی رہتے تھے، جتنی بھی وہ شاہی کمیونٹی تھی نا اس کی، جیسے کہ وزراء ہو گئے، جیسے کہ اس ٹائم کے جو بھی انہوں نے اپنے مطلب کہ رکھے ہوئے ہوتے تھے اپنے شاہی خاندان کی خدمت کے لیے کہہ لیں، یا جو بھی ان کا وہ جتنے بھی وہ ملازمین تھے جو کہ بادشاہ کے محل سے جن کا تعلق ہوتا تھا، وہ جو تھے ان سب کو شاہی خاندان ہی میں ایڈ کیا جاتا تھا، یا ان کو اس کا حصہ ہی کہا جاتا تھا۔ تو وہ لوگ پھر مختلف علاقوں سے تھے، تو وہ بھی پھر میم اپنی آپ کی جیسے کہ زبان، جی آواز کٹ رہی ہے۔ آواز ابھی کلیئر ہے؟ جی میم اب کلیئر ہے۔ تو پھر وہ علاقے کی سے منسوخ کر کے زبان اردو یا زبان اردو معلیٰ کہا گیا، جس کے معنی اردو زبان یا اردو معلیٰ کی زبان ہے۔ میر امن جو ہیں وہ بھی ایک رائٹر گزرے ہیں، مصنف تھے، باغ و بہار کا مقدمہ انہوں نے لکھا، تو انہوں نے اردو کی زبان ہی لکھا، تو وہاں پہ تھا اردو کی زبان۔ اردو کی زبان مطلب کہ وہ جو شاہی چھونی تھی یا وہ جو شاہی خاندان تھا ان کی زبان، ٹھیک ہے۔ آگے پھر ہے بعد میں پھر سے بعض لوگوں نے ہندوستانی بھی کہا۔ اب جو تھی پھر جب انگریز کا دور آیا تو فورٹ ولیم کالج کی ابتدا جو ہے وہ رکھی ہی اسی لیے گئی تھی کہ وہاں پہ جو دوسری زبانیں تھیں ان کا اردو میں ترجمہ کیا جائے۔ تو وہاں کا جو مشہور اردو پروفیسر تھے، گارساں ان کا نام تھا، اور دوسرے تھے تاسی تھے، یہ اور ایک ماہر زبان تھے گریرسن ان کا نام تھا۔ تو ان تینوں نے کافی کام کیا۔ تو دکن والے اسے شمالی ہندوستان کی ہر زبان کے لیے استعمال کرتے تھے، مطلب شمالی ہندوستان میں جو بھی زبان بولی جاتی تھی اس کو اس ٹائم پہ یہی اردو کی زبان ہی کہا جاتا تھا، اردو ہی کہا جاتا تھا، اس کو اردو معلیٰ ہی کہا جاتا تھا۔ پھر بعد میں کچھ لوگوں نے دہلوی زبان کو ہندوستانی کہنے لگے، اور اردو کو اور ہندی کے ایسے مشترک روپ جو تھے وہ پھر مطلب کہ وہ پھر اردو الگ ہو گئی اور ہندوستانی الگ ہو گئی۔ تو اس کے بعد پھر اس کو سنسکرت یا عربی فارسی کے کم سے کم اور آسان الفاظ جو تھے اس میں شامل ہوئے، تو پھر جو ہے اس کو سنسکرت بھی کہتے تھے لوگ۔ اس کے بعد اس کا چوتھا جو نام تھا وہ کھڑی بولی تھا۔ علم کے جو ماہرین ہیں وہ اس کے لیے یہ استعمال کرتے تھے نام، لیکن عوام جو تھے ان کا وہ یہ چیز نہیں تھی، کیونکہ اس زبان کا جو لہجہ تھا وہ جو بولی تھی نا برج بھاشا، اس کی طرح کھڑا کھڑا سا تھا، لیکن اس سے الگ پہچاننے کے لیے کھڑی بولی کہا جاتا تھا، حالانکہ یہ بات بھی درست نہیں ہے، کیونکہ ہندوستان کی ہر زبان جو ہے اس کے مقابلے میں یہ صرف جو تھی وہ نہیں رکھا گیا تھا، کیونکہ اگر برج بادشاہ کو اگر اردو کو کھڑی بولی بولتے تھے تو پھر وہ برج بھاشا کو پڑھی ہوئی بولی بولتے، کیونکہ وہ تھوڑی اس کا وہ لہجہ ایسا ہے کہ اس کو پڑھی بولی بولنا چاہیے تھا، لیکن کسی نے بھی اس کو پڑھی بولی کے نام سے یاد نہیں کیا، تو اس لیے پھر لوگوں نے بھی اردو کو کھڑی نہیں سمجھا۔ یہ صرف اور صرف جو اس ٹائم کے عالم تھے نا، اہل علم تھے جو اردو پہ کے ماہرین تھے، ان کی حد تک اس کو کھڑی بولی کہا جاتا تھا۔ پھر آگے لفظوں کی بناوٹ اور مطالعہ سے معلوم ہوا کہ لفظ کھڑی اور کھنڈی کے دو روپ بنیادی طور پر ایک ہی ہیں، مطلب کہیں کچھ علاقوں میں اس کو کھنڈی کہا جاتا اور کہیں علاقوں میں اس کو کھڑی کہا جاتا۔ تو یہ مہاراشٹر کے مشرقی علاقے جس کا نام پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن جشن پور اس ٹائم تھا، کانپور کی ریاستیں اور ضلع رانچی کے جنوب مغربی حصے کے علاوہ صوبہ کے متوسط مہادیو پہاڑ کے نواح میں بھی بولی جاتی تھی۔ یہ جو تھا یہ اردو کا مطلب کہ اس کو اپنا دیش اس کو کہا جا سکتا ہے، یہ جو چند علاقے ہیں جس میں جشن پور، کانپور اور ضلع رانچی کے جنوب مغربی حصے کے علاوہ جو متوسط حصہ ہے نا، درمیانی حصہ مہادیو پہاڑیوں کا، ادھر اس کے گرد و نواح میں یہ بولی جاتی ہے۔ اس زبان میں کھڑی، کھڑیا اور کھنڈی یعنی کہ علاقہ کھنڈ کی تینوں
ناموں سے پکارا جاتا تھا. اب اس کو کبھی مطلب مختلف علاقوں میں مختلف ناموں سے, مطلب یہ کوئی کئی اس کو کھڑی کہتا تھا, کوئی کھڑیا کہتا تھا, اور کوئی کھنڈی کہتا تھا. ممکن ہے بنیادی طور پر ہماری زبان اس سے مشابہ یا مماثل ہو, لیکن اس سلسلے میں ابھی مزید تحقیق کی ضرورت ہے. مطلب ابھی تک یہ مدعا حل نہیں ہوا کہ یہ اردو کی جو پیدائش ہے وہ کہاں ہوئی. لیکن یہ بات جو ہے یہ بہت اعتماد کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ ہماری زبان کا جو اصلی وطن تھا وہ مہاراشٹر کے مشرقی حصے میں واقع ہے, جہاں سے یہ مذہبی تحریک کے کسی قدیم ریلے میں یو پی پہنچی. آگرے میں جب اکبری دربار چمکا اور مختلف دیسی بدیسی زبانوں کے شاعر اور ادیب وہاں جمع ہوئے, تو اس زبان کے شاعروں کو بھی شاہی سرپرستی نصیب ہوئی. کس کے زمانے میں؟ اکبر کے, بادشاہ اکبر کے زمانے میں. اور بادشاہ اکبر جو تھے وہ عام مطلب کہ گفتگو جب کرتے تھے لوگوں سے, عوام سے, تو وہ اسی اردو زبان میں ہی کرتے تھے. اور اس کی یہی وجہ ہے کہ آج تک لوگ جو ہیں وہ اس کو مغربی یو پی کی اردو معیاری اور ٹکسالی بولی بھی بولتے ہیں. وہاں پہ اس ایریا میں جو بولی بولی جاتی تھی اس کو ٹکسالی بولتے تھے. تو پھر آہستہ آہستہ شاہی قلعے میں اس کا داخلہ ہو گیا, مغل شہزادے اور شہزادیوں نے بھی اردو بولنے اور سمجھنے لگے. تو بادشاہ جو تھا وہ خود بھی اسی میں عام لوگوں سے گفتگو کرتا تھا. پھر شاہ جہاں جو ہے وہ آگرے سے دلی چلے گئے, تو آگرے کی اردو بولنے والی ایک خلقت اردو معلیٰ میں جا بسی. پھر وہاں کے جو لوگ تھے انہوں نے بھی اس کو بولنا شروع کر دیا. تو اس طرح سے وہاں اس کا نام جو تھا اردو معلیٰ سے صرف اردو رہ گیا. بعض لوگوں کو تو غلط فہمی ہوئی کہ یہ لشکری یعنی کھچڑی زبان ہے جو عہد شاہ جہانی میں ہوئی, اور بعض نے یہ دھوکہ کھایا کہ یہی دہلی کی قدیم زبان ہے اور دہلی میں ہمیشہ سے رائج چلی آ رہی ہے. اس کا حوالہ جو ہے وہ ڈاکٹر مسعود حسن خان نے اپنی کتاب تاریخ زبان اردو میں دیا ہے. ٹھیک ہے, یہ جو حوالہ ہے یہ ڈاکٹر مسعود حسن خان نے اپنی کتاب تاریخ زبان اردو میں تحریر کیا ہے. یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے, میں ہی اکیلی بول رہی ہوں, سب بچے کدھر گئے؟ نہیں, میں سن رہی ہوں اور نوٹ بھی کر رہی ہوں. کم از کم مجھے احساس تو دلاؤ نا کہ کلاس میں کوئی موجود ہے. آپ بول رہی ہیں نا تو میں آرام سے سن رہی ہوں کہ مطلب کہ سن کے ساتھ ساتھ لکھتی جا رہی ہوں جو میں امپورٹنٹ پوائنٹ. آپ کی بات نہیں, میں سارے اسٹوڈینٹس کی بات کر رہی ہوں نا. تو سارے اوپن کر سکتے ہیں مائک اپنا ساتھ میں, اگر کوئی کوشچن ہے تو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں. بالکل بچوں, آپ لوگ آ کے بات کر سکتے ہو, کوئی وہ نہیں ہے کہ مائک آف نہیں کرنا. اگر آن کر کے کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. اسی شاہی سرپرستی کا نتیجہ یہ نکلا کہ اردو کا نہ صرف دہلی بلکہ پورے ملک میں چرچا ہو گیا. جب دہلی اجڑی اور دہلی والوں پر مصیبت آئی تو وہاں کے شاعر اور ادیب لکھنؤ پہنچے, جہاں ان کی بڑی اوبگت ہوئی, اور یوں اردو پورے ہندوستان کے مسلمانوں نے مکمل طور پر اردو کو اپنا لیا. اس لیے کلکتہ, مرشد آباد, ڈھاکہ میں اردو کی 9 آبادیاں قائم ہوئیں, اور اس کا دائرہ اثر جو تھا وہ وسیع ہو گیا. یہ کب ہوا؟ جب دہلی جو تھی اس کو جب انگریز حکومت تھی اور انہوں نے انگریزوں کے وہ جو تھے ظلم و مظالم اور وہ بڑھ گئے, تو پھر دہلی بار بار اجڑی, ان کے حملے جو تھے, تو پھر اس کے بعد جو تھی یہ مسلمان جو تھے وہ نقل مکانی کر کے تو پھر اس طرح سے کر وہاں پہ یہ اردو جو تھی اس کا بھی دائرہ اثر جو ہے وسیع ہوا. جدھر جدھر پھر گئے مسلمان یا اردو بولنے والے, تو اردو بھی پھر ادھر ادھر ساتھ ساتھ کی. پھر جب تقسیم ہندوستان پر پاکستان وجود میں آیا تو قائد اعظم نے اردو کو پاکستان کی قومی اور سرکاری زبان قرار دے دیا, جس کے ساتھ بعد میں بنگالی بھی شامل کی تھی. لیکن لاہور جو ہے وہ پہلے سے ہی اردو کا مرکز تھا, اور تب یہی کہا جا رہا تھا کہ اردو بولو, اردو لکھو, اردو پڑھو. یہ نعرہ جو تھا یہ بلند ہوا تھا. تو اردو نہ صرف قدیم صوبہ پنجاب اور صوبہ سرحد کی ابتدائی مدارس میں ذریعہ تعلیم تھی, بلکہ مشرقی پاکستان کی کثیر تعداد کے مدارس جو تھے ان کی بھی ابتدائی جماعتوں میں اور ثانوی تعلیم جو تھی وہ ثانوی زبان کی حیثیت جو تھی وہ اردو رکھتی تھی.
یہ بنگلہ دیش جو موجودہ بنگلہ دیش ہے نا اس کی بات ہو رہی ہے. اس وقت پاکستان میں اردو کو برابر فروغ ہوتا رہا، یہاں تک کہ آج اردو نہ صرف پورے پاکستان کے ثانوی مدارس میں واحد ذریعہ تعلیم ہے، بلکہ کراچی اور پنجاب یونیورسٹیوں نے کالجوں میں اسے ذریعہ تعلیم بنا دیا. ابھی کراچی میں ایک یونیورسٹی تھی وفاقی اردو یونیورسٹی، اس میں ان کا جو سارا مطلب کہ پروسیجر ہوتا ہے نا، جو دوسرے مطلب آفیشیل ورک جتنا بھی ہوتا ہے، قانونی کارروائی کے وہ جو پیپر ورک جتنا بھی ہوتا ہے وہ سارا اردو میں ہوتا ہے، انگلش میں نہیں ہوتا. باقی سارے یونیورسٹیز میں انگلش میں ہوتا ہے، لیکن اردو وفاقی یونیورسٹی جو ہے اس میں سارا وہ جو کام ہے وہ اردو میں جاتا ہے. ابھی اس کی تقریباً ہر بڑے شہر میں، راول پنڈی اسلام آباد میں بھی ایک اس کی برانچ ہے، اور لاہور میں بھی ہے اور کراچی میں بھی ہے. اتنا ان علاقوں کا تو میرے علم میں ہے. باقی اور اردو وفاقی یونیورسٹی کہاں کہاں ہے اس کا مجھے آئیڈیا نہیں، لیکن یہ 3 جو یونیورسٹیز ہیں ان کا مجھے پتہ ہے، ان کی 3 کراچیز کا. اور یہ یہاں پہ سارا وہ مطلب کہ آفس ورک جتنا بھی ہوتا ہے وہ سارا اردو زبان میں ہی لکھا اور پڑھا جاتا ہے. اس کے بعد اردو جو ہے وہ پورے پاکستان کے ثانوی مدارس میں بھی ذریعہ تعلیم ہے، اور مطلب کہ زیادہ تر جو لوگ ہیں، ٹھیک ہے انگلش کو بھی اب پرائمری سطح پہ ہی پہلی کلاس سے ہی شامل کر دیا ہے، لیکن جو بیسک زبان ہے وہ اردو ہی ہے. اب کچھ قوتیں ایسی ہیں کہ جو اپنا پورا زور اس بات پہ لگا رہی ہیں، جو مختلف لالچ بھی دے رہی ہیں تاکہ کسی طرح سے اردو کا خاتمہ ہو اور انگریزی زبان جو ہے وہ ہماری آئندہ نسلوں کے سروں پہ مسلط کی جائے، اور انہیں ذہنی طور پر اپنا غلام بنایا جائے. لیکن کچھ محب وطن جو پاکستانی ہیں وہ قومی اخلاق اور مذہبی فریضہ یہ ادا کر رہے ہیں کہ وہ اردو کے حق میں ابھی بھی ہیں، اور وہ اس کو روزانہ کی روزمرہ کی زندگی میں اس کو مطلب نہ صرف اس کا استعمال ہے، اور بلکہ یہ ہے کہ نسلوں بیٹا آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو آپ اپنا مائک اوپن کر لیں اور کہہ لیں فرحان آئی تھنک سو. تو لیکن یہ ہے کہ دن بدن ایک کمپین چلی ہوئی ہے اردو کو زندہ کرنے کی، تو وہ روزمرہ کے شعبے جو ہیں اس میں بھی اس کو فروغ دیا جا رہا ہے. اور بلکہ بھی میں بھی اس کا ایک حصہ ہوں کہ میسج اردو میں ٹائپ کرو، جب اردو زبان ہے تو اردو کے الفاظ بولو. اور یہی ہے کہ مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ انگلش میں کیوں نہیں ٹائپ کرتی ہیں، تو اب تو مطلب کہ اتنے سال ہو گئے ہیں اس کو ٹائپ کرتے کرتے اب تو عادت بن گئی ہے، اب تو مجھے انگلش میں ٹائپ کرنا تھوڑا مشکل لگتا ہے. تو کیونکہ جس کی وہ عادت ہو جاتی ہے پھر وہ چیز آسان لگتی ہے یا مشکل لگتی ہے. تو ابھی جو ہے مجھے اردو میں ٹائپ کرنا ایزی لگتا ہے انگلش کی نسبت، جبکہ ایک ٹائم تھا کہ میں کہتی تھی اردو کو لکھیں گے کیسے. جب شروع میں نے اس کو ٹائپ کرنا شروع کیا تو میرے لیے کافی مطلب کہ مجھے لگتا تھا کہ کیا میں نے مطلب کہ جھنجھٹ میں پڑ جاتی تھی، الجھن کا شکار ہو جاتی تھی. لیکن پھر میں نے کہا کہ اگر میں ہی اپنی زبان کے ساتھ اس طرح سے جھنجھلا جاؤں گی یا اس کو ٹائم نہیں دوں گی تو کوئی دوسرا اس کو وہ عزت اور وہ ویلیو کیسے دے گا. تو پھر جو ہے الحمدللہ شروع کے 3-4 ماہ بعد مجھے لگا کہ اب بس ٹھیک ہے. پھر اور اب تو یہ ہے کہ اب مجھے جیسے وہ اردو میں ٹائپ کرتے ہوئے الجھن ہوتی تھی اب مجھے انگلش میں ایسے الجھن ہوتی ہے. میں اگر مطلب کہ نہ اس کو منتقل کروں اپنے کی پیڈ کو اردو پہ تو کوئی میسج کرنا پڑ جائے نا تو پھر میں ایسے ایک میسج تو کرتی ہوں چھوٹا سا کوئی اوکے جی کا جی یس کا، تو پھر اس کے بعد فوراً اس کو میں چینج کرتی ہوں فارمیٹ کو کہ میں اپنی زبان میں لکھوں. تو یہ چیز ہے، یہ آج ہم نے اس کا پس منظر پڑا ہے. تو انشاءاللہ اگلا اس کا جو ٹاپک ہوگا اس کا ارتقا ہوگا، اور یہ آپ لوگ اگر سلسلہ وار اسی طرح سے اس کو پڑھیں گے تو یہ آپ کافی نالج جو ہے وہ گین کریں گے، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک زبان جو ہے وہ کیسے اس کی پیدائش ہوتی ہے اور کیسے وہ پروان چڑھتی ہے. اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا، یہ صدیوں کی محنت ہوتی ہے تب جا کے تو ایک زبان جو ہے اس کا وجود قائم ہوتا ہے. تو آئی ہوپ سو
کہ سننے والے جو ہیں ان کو لیکچر میں کوئی تشنگی محسوس نہیں ہوئی ہوگی، ساری باتیں کلیئر ہو گئی ہوں گی. اگر آپ لوگ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ سکتے ہیں، اوپن مائک کر کے تو آپ آ سکتے ہیں. کوئی سوال ہو کسی کا پتا تو چلے کہ کون کون. جی سائرہ. مجھے نا ایک جگہ پہ یہاں پہ میرا اسکپ ہو گیا تھا. ڈاکٹر مسعود حسن خان کا آپ نے کچھ بولا تھا، وہ آپ ریپیٹ کر ہاں سکتے ہیں؟ جی، ڈاکٹر مسعود حسن خان کی کتاب کا نام نے بولا تھا تاریخ زبان اردو. تاریخ زبان اردو. تھینک یو سو مچ. باقی بہت اچھا لگا ویلکم. کیا. اور آپ نے بالکل صحیح بولا کہ جب تک ہم خود اپنی لینگویج پہ ورک نہیں کریں گے کوئی ہماری لینگویج کو اہمیت ہی نہیں دے گا. اچھا آپ کو ایک اور بات میں بتاؤں کہ جو مطلب کہ ہندوستان میں بولی جاتی ہے جس کو انہوں نے ہندی کا نام دیا ہے، ہندی اور اردو ایک ہے، بس یہ ہے کہ ناموں کا انہوں نے فرق رکھ لیا. انہوں نے اپنے مطلب کہ ہندوازم کے اپنے مذہب کے ساتھ اس کو جوڑ لیا، اور مسلمانوں نے تو اس کو مسلم بولی نہیں بولا، لیکن یہ ہے کہ اردو اس کا جو زبان اس ٹائم رکھا تھا علماء نے یا لوگوں نے وہی رائج ہے. لیکن انہوں نے ہندوستان والوں نے اس کا نام جو ہے وہ ہندی رکھ دیا، اپنے وہ ہندوازم سے نکال کے انہوں نے ہندوازم کے ساتھ جوڑ دیا. لیکن یہ ہے کہ اردو کی جو مطلب کہ ابتدا ہے وہ مطلب کہ ابھی اسلام کے آنے سے پہلے ہندوستان میں موجود تھی یہ زبان، کیونکہ ان کی جو سب سے پرانی کتاب ہے نا، مذہبی کتاب ہے یہ رگ وید، اس کا وہ جو ہے اس میں اس کے اردو ہی کی وہ ٹیکسچر سارا، اس کے الفاظ، اس کی زمین ملتی ہے. تو ابھی بھی اگر فرض کریں کہ آپ ہندوستان میں اگر کوئی ہندی بول رہا ہے تو صرف رسم الخط انہوں نے بدلا ہے، اردو کا نہیں رکھا انہوں نے، لیکن یہ ہے کہ ان کی بولی لفظ جو ہیں وہ بول چال میں کافی ساری اردو کے ساتھ میچ ہے. تو وہ تو آپ پاکستان میں بھی آپ دیکھیں نا، تھوڑا علاقہ بدلتا ہے تو تھوڑے ہر چند کلومیٹر کے بعد جو ہے وہ زبان کی جو لوپی ہے وہ چینج ہو جاتی ہے، لپی جو ہوتی ہے. تو وہ پھر اتنا سا فرق تو ہر مطلب کہ ایک شہر سے دوسرے شہر جائیں تو پڑتا جاتا ہے. تو باقی ان کی اگر زبان آپ سنیں گے تو آپ کو یہی لگے گا کہ اردو ہی کا کوئی حصہ ہے. تو باقی پھر معاشرتی اثرات بھی ہوتے ہیں کہ جیسا معاشرہ ہوتا ہے زبان پہ معاشرے کے بہت گہرے اثرات ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آگے آگے جیسے جیسے آپ لوگ ساتھ چلیں گے تو یہ واضح ہوں گی آپ پہ باتیں. جیسے کہ ابھی لکھنؤ کی بولی ہے تو وہ صاف پتہ چلے گا کہ یہ لکھنؤ کی زبان ہے، کیونکہ لکھنؤ کا جو معاشرتی اثر ہے وہ زبان پہ ہوگا. اور لکھنؤ کی جو زبان ہے بڑی کھلی سی زبان ہے اور بڑی مہذب زبان اس کو کہا جاتا ہے. مطلب کہ وہاں پہ کسی کو گالی بھی دی جائے گی تو بڑے تہذیب کے ساتھ، جیسے پلیٹ میں رکھ کے دی جاتی ہے. میم اور اردو کچھ؟ بھی جی اردو بھی ایسی ہے پولائٹ قسم کی، بہت مزے کی، مطلب کہ تو اردو ہی کی بات کر رہی ہوں نا. لکھنؤ کی اردو جو ہے وہ ان کی زیادہ مطلب کہ زیادہ احسن طریقے سے وہ بولتے ہیں. آپ کو پتہ ہے جب دہلی میں کی بربادی ہوئی تھی تو پھر اس کے بعد ہم جب سارے وہ لوگ گئے تھے تو لکھنؤ کی طرف ہی گئے تھے نا، تو پھر لکھنؤ ہی گڑھ بن گیا تھا اردو کا. جی جتنی اچھی زبان اردو زبان لکھنؤ میں بولی جاتی ہے اور شاید ہی کسی مطلب کے علاقے میں بولی جاتی ہو، لیکن اب جو ہے وہ چونکہ وقت کے ساتھ ساتھ پاکستانی اردو جو ہے وہ زیادہ شائستہ ہو گئی ہے اور زیادہ مہذب ہو گئی ہے. لیکن اب کم ہوتی لیکن جا رہی. ہاں جی، لیکن جو ہے لکھنؤ جو ہے اس کی زبان کا ایک اپنا ہی لطف ہے. کبھی پرانی لکھنؤ کی کچھ سنیں نا یا پڑھیں کتاب تو بڑا مطلب کہ وہ جھگڑا بھی ان کا بڑا ادب اور آداب میں رہتے ہوئے ہوتا. لیکن چونکہ وہ پھر بہت وہ ایک اس میں آداب کا خیال رکھتے رکھتے گفتگو جو تھی وہ کافی مطلب کہ بھاری ہو جاتی تھی کہ اب بندہ اتنے مطلب کہ کیا رکھ رکھاؤ میں پڑا رہے، وہ ایسے جیسے کوئی مصیبت پڑی ہوئی ہوتی تھی. تو اس وجہ سے کر کے پھر اس کو تھوڑا آسان کیا گیا اور سہل کیا گیا. ابھی جیسے کہ میرا یہ ہے نا کہ مجھے جو ایک ٹاسک ملا ہوا ہے، میں نے جتنی بھی نظمیں لکھنی ہے نا اس میں نے کوشش کرنی ہے کہ روزمرہ کے جو الفاظ ہیں نا وہ میں استعمال کروں
تاکہ پڑھنے والوں کو ڈکشنری کی ضرورت نہ پڑے. میرا شاہی بھی یہ ہے اس اردو چیز میں. جی جی سائرہ مطلب کہ آواز کٹ رہی ہے آپ کی. میں نے بولا ہے کہ شاہی اردو جو ہوتی ہے ہوں وہ کافی مشکل جی ہو جاتی ہے ہمارے لیے. ہاں جی. تو وہ پھر اس لیے اب جو ہے اردو کو آسان جو کیا تھا سب سے پہلے سر سید احمد خان نے کیا تھا. اس سر سید احمد خان سے پہلے کی جو اردو تھی میں آپ کو ایک نمونہ پیش کرتی ہوں ان کا. امیر خسرو نے ابتدا کی تھی نا اردو زبان کی, ان کی طرف سے ابتدا ہوئی تھی. تو وہ پہلے مطلب مصنف تھے, اردو کے شاعر تھے. تو ان کی جو شاعری میں دھاند مکہ دھمڑ دوں پھر چھاچ پچھوڑا شمبڑ سوں پھر ہانڈی ڈوئی گھمبڑ گوں پھر شار ربڑ شربڑ سوں, یہ ابتدائی شکل ہے اردو کی. تو اس کے بعد پھر سر سید احمد خان جو تھے انہوں نے اس کو آسان کیا. تو سر سید احمد خان سے پہلے ایسی ہی اردو بولی جاتی تھی, لکھی جاتی تھی. تو یہ سر سید احمد خان کے سر پہ سہرا ہے کہ انہوں نے اردو کو آسان کیا. اس کے بعد پھر کیا نام ہے ان کا میر تقی میر کا دور اور میر درد کا دور اور مرزا سودا کا دور تھا. پھر اس کے بعد اس سے بھی زیادہ جب آسان کیا گیا وہ ان کا مرزا غالب کا دور ہے. تو پھر اس کے بعد مطلب کہ اردو جو ہے اس نے بہت ترقی کی. اب جو ہے اب کوئی پتہ نہیں کیا سین ہے کہ کیوں اردو کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ اردو کو ختم کیا جائے اور اس کی جگہ انگریزی کو دی جائے. اس کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی. حالانکہ یہ عوام کی زبان ہے اور عوام کی زبان جو ہے وہ چھینی نہیں جا سکتی. بے شک اسکولوں میں مدرسوں میں ہم کتنا بھی پڑھا لیں لیکن جو بولی جانے والی زبان ہے اس کی اپنی ایک ویلیو ہے, اس کو بدلا نہیں جا سکتا. جی, ایک جگہ کسی نے بولا تھا مطلب کوئی اسکالر جی تھے کہ اگر ہم اپنے نا جو ہے میڈیکل کے اسٹوڈنٹ کی بکس اردو میں کر دینا تو ہمارے جی ہزاروں ڈاکٹر نکلیں گے. اصل تو ڈاکٹر میں مسئلہ یہ ہے نا کہ ہمارے بچوں کی آدھی انرجی جو ہے وہ دوسری زبان سیکھنے میں ضائع ہو جاتی ہے. تو اگر ہم اپنی زبان میں کر دیں گے تو ان کو کوئی دوسری زبان سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور جو انرجی وہ زبان سیکھنے میں سرو کرتے ہیں وہ اپنی تحقیق اور تصانیف میں اور اپنے تجربات میں کریں گے اور اپنی ریسرچ میں کریں گے. تو وہ جو ہے ہم زیادہ نالج اور زیادہ مطلب کہ ہم ترقی کی طرف جائیں گے, یہ چیز ہے نا. ہاں جی, لیکن پھر بھی ہم انگلش کو پروموٹ کرتے ہیں, سب سے زیادہ پریفر انگلش کو کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ اب ہم ایسے کوئی جو ہے نا ترجمہ نگار پیدا نہیں کر پائے. یہ ہماری بختی سمجھیں یا کیا اس کو کہ بد نصیبی سمجھیں کہ 75 سال گزرنے کے باوجود ہم اچھے جو ہے نا وہ ترجمہ کرنے والے نہیں پیدا کر پائے, یہ چیز ہے. جی اچھا, اب تو ہمارا لیکچر تو موسٹلی کمپلیٹ ہو گیا ہے. جی جی بالکل, یہ کوشچن کا میں نے رکھا تھا کہ مطلب 15 منٹ دے دوں گی لیکن کوئی میرے خیال میں بچے سب نہیں ہیں, کوئی بھی شو تو ہو رہے ہیں لیکن پتہ نہیں سن نہیں رہے یا کوئی انہوں نے فیڈ بیک نہیں دیا کہ ان کو کیسا لگا, اچھا لگا یا برا لگا. تو یہ غوثیہ ہے, سارا ہے ایک, جی اور میم. لیکن یہ ہے جی میم, یہ موجود تو ہیں. جی بات بیٹا, میں سن رہی ہوں. آپ نے جی تو کوئی بات سوال یا کوئی مشکل یا کچھ ایسی بات جو آپ کو سمجھ نہیں آئی ہو. ایک بات میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہندی اور اردو کے جو چیزیں وہ لکھنے میں تو الگ ہے, اس کے ورن جیسے الفابیٹس اردو میں جو جی وہ میں الفابیٹ نے کہا نا رسم الخط چینج ہے. رسم الخط میں اردو کا اور ہے. جی پرننسیشن تو کافی حد تک وہی ہے. جی جی اردو کا رسم الخط اور ہے اور جو ہندی کا رسم الخط ہے وہ الگ ہے. جی یکسانیت ہے لیکن بولنے میں, ہاں جی بولنے میں ایک ہے. جی بولنے میں زیادہ تبدیلی نہیں ہے. غوثیہ آپ کہاں سے ہیں؟ جی میں انڈیا سے. اچھا, اور یہاں پہ سارا ہیں, سارا کچھ کہیں گی. جی جی سارا ہیں, ایک اور پارٹیسپینٹ ہیں
سارا، اب اگر کچھ کہنا چاہتی ہیں. ابھی ادھر ایک فرحان تھے لیکن وہ اب نہیں نظر آ رہے شاید وہ. جی سارا. میم السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میم وعلیکم میں نے آپ کا السلام ورحمۃ اللہ. اچھا لگا مجھے سن کر. بہت دراصل میرا شکریہ. بہت ہے اردو کی طرح. میں ہوں تو ایک نفسیاتی طالبہ، لیکن اچھا. میرا گھر کا ماحول اردو ہی کا ہے. اردو میں بات کرنا مجھے اچھا لگتا ہے. اور صحیح. جس طرح پرانی اردو تھی، ایک ثقیل اردو، ہوں اس میں میں جو ہے نا میم لکھنا چاہتی ہوں. ہوں. میں ویسے تو پوئٹری بھی کرتی ہوں، لیکن نا مجھے تھوڑی سی آپ سے یہ ہے مدد چاہیے تھی کہ آپ میری رہنمائی کریں کہ ایک صنف پہ میں کیسے لکھ سکتی ہوں. کس صنف پہ کیونکہ آپ لکھنا چاہتی ہیں؟ میڈم لاسٹ ٹائم میں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا، جو ابھی کمپٹیشن ہوا تھا، اس میں نے افسانہ لکھا تھا ایس کے ثانی کے نام سے. اچھا اچھا. ہاں جی. صحیح. تو وہ مطلب ہو گیا تھا، اس میں میری پوزیشن آئی تھی. بٹ میں نا پوئٹری بھی کرتی ہوں. آپ نے کہا تھا کہ ہم ایک صنف کو لے کے چلیں، تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ مطلب کیا میں افسانہ اس صنف پہ کروں یا پھر شاعری؟ اس طرح سے مجھے کیسے پتا چلے گا کہ کون سی صنف میری بہتر ہے جس کو میں آگے میں لے نے کے. یہ صنف لفظ ہوتا ہے، سواد کے نیچے زیر ہے. تو سب سے پہلی بات یہ کہ میں نے یہ صنف جو ہوتی ہے، میں نے یہ نہیں بولا تھا کہ آپ نثر کر رہے ہیں تو پھر مطلب کہ صرف نثر. کئی ایسے شعراء ہیں جو دیکھیں یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ گاڈ گفٹیڈ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدیت کی جاتی ہیں. تو اگر بالکل آپ کو اچھی نظم آ رہی ہے تو آپ وہ بھی لکھیں. اگر آپ کو اچھا شعر بن رہا ہے تو اس کو بھی لکھیں، اس کو ضائع نہیں کریں. جو ٹھیک چیز خود سے بن رہی ہے اس کو ضرور لکھیں. باقی جو نثر ہے صرف میں نے اس طرح سے کہا تھا کہ افسانہ لکھیں یا ڈرامہ لکھیں یا ناول لکھیں. میں نے یہ چیز کہی تھی. اچھا ٹھیک ہے میم. جی جی. مطلب اگر فرض کریں کہ آپ نے افسانہ لکھا ہے تو آپ افسانے میں اچھی ہیں تو آپ کہیں کہ میں افسانہ بھی لکھ لوں، میں ناول بھی لکھ لوں، میں ڈرامہ بھی لکھ لوں. تو اس طرح سے آپ کھچڑی سی بن جائے گی آپ کے ہر چیز کا نا. مطلب اگر آپ افسانہ بھی لکھیں گی تو اس میں باقی دو چیزوں کا بھی جو ہے نا وہ تھوڑی سی عکس نظر اس کا آئے گا. تو اس لیے میں نے کہا تھا کہ اپنا جو رجحان ہے صرف ایک طرف رکھیں. اس سے یہ ہوگا کہ وہ نکھر کے جو آپ کا فن ہوگا اس کا کمال جو ہے وہ نکھر کے آئے گا. اگر آپ افسانہ لکھیں گی تو وہ افسانہ ہی لگے گا. اگر آپ ناول لکھیں گی تو وہ ناول ہی لگے گا. اگر آپ مضمون لکھیں گی یا آرٹیکل لکھیں گی تو وہ پھر مضمون یا آرٹیکل ہی لگے گا. تو اس طرح سے میں نے کہا تھا. باقی جو شعر اور نثر ہے وہ ایک الگ چیز ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو شعر عطا ہو رہا ہے تو آپ شعر لکھیں. اگر اللہ تعالیٰ کی ٹھیک ہے. طرف سے آپ کو نثر عطا ہو رہی ہے تو آپ نثر بھی لکھیں. ابھی مجھے دیکھیں میں شعر بھی لکھتی ہوں، میں نثر بھی لکھتی ہوں. یہ چیز ہے. شعر اور نثر ایک الگ چیز ہے. صنف جو تھی وہ میں نے یہ بات کی تھی کہ آپ اگر افسانہ کی تو اس طرح سے وہ پھر بندہ مشق کرتا رہتا ہے نا. جیسے جیسے مشق ہوتی ہے پھر بندے کی پختگی آتی ہے. تو اس طرح سے جی اس لیے جی میں نے بالکل. تھا. لیکن اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے شاعری بھی آمد ہوتی ہے تو اس کو بھی تحریر کریں. آپ کو نثر آتی ہے تو وہ بھی آپ لکھیں. یہ چیز ہے. جی آپ کہاں ضرور سے؟ میم. میم میں سرگودا شہر سے. اچھا ٹھیک، ماشاء اللہ. بہت شکریہ میم. جی سائرہ. میں نے کہا میں بھی سرگودا سے ہوں، وہ بھی سرگودا سے ہے. آواز کٹ رہی ہے آپ کی سائرہ. ابھی آ رہی ہے؟ جی ابھی ٹھیک ہے. تو ابھی میں نے آپ سے پوچھنا یہ تھا کہ گروپ میں کچھ اسائنمنٹس آئی تھیں، کیا آپ ان پہ ریویو دے سکتی ہیں ابھی؟ اسائنمنٹس میں نے وہ پڑھی ہیں، 2 بچوں کی میں نے پڑھی ہیں. پھر باقی میں پڑھ کے نا تو پھر جیسے جیسے میں ان کو ساتھ ساتھ بتا دوں گی جو غلطیاں ہوں گی یا جو پھر. لیکن یہ ہے کہ بچوں نے بہت مختصر لکھا ہے. صرف اور صرف ایسے لکھا ہے جیسے کہ ایک 7ویں 8ویں کا اسٹوڈنٹ نہیں لکھتا، بالکل مختصر سا. تو جس لیول کے آپ تو رائٹرز ہو نا، آپ لوگ وہ بچوں کی طرح تو نہیں لکھے نا. اور دوسرا وہ ربط کوئی نہیں ہے. ایک ہوتا ہے نا پوری تحریر میں ایک ربط ہوتا ہے. ابھی دیکھیں میں نے لیکچر پڑھا ہے تو ہر ایک جو میرا وہ تھا کیا نام ہے اس کا بند تھا وہ دوسرے سے جڑا ہوا تھا. ایک پیراگراف جو تھا وہ دوسرے پیراگراف سے ریلیٹڈ تھا، وہ جڑا ہوا تھا. ایسا نہیں تھا کہ سر کہیں اور پاؤں کہیں. تو وہ تو غالب کی محبوبہ کا حال ہو گیا نا کہ سوتی ہے تو سر کہیں ہوتا ہے اور پاؤں کہیں ہوتے ہیں اور بال کہیں ہوتے ہیں. تو ایسی تحریر جو ہے وہ تحریر اچھی نہیں لگتی. تو محبوب اگر سویا پڑا ہو ایسا تو وہ بہت اچھا لگتا ہے. یس میم.
اچھا اس کی ثانیہ آپ کچھ بولنا چاہتے ہیں اگین؟ جی میم سے ہی مجھے ایک سوال کرنا تھا. جی جی پوچھیں. میم دراصل آپ نے مجھے کہا نا کہ شاعری اگر مطلب خدا داد صلاحیت ہے تو واقعی ہے. میں بچپن سے مطلب 5th کلاس میں تھی تب لکھتی تھی تو مطلب یہ خود ہی لکھتی تھی. اگر میں آپ کے ساتھ اپنی کچھ شاعری یا کچھ شیئر کرنا چاہوں آپ اس پہ رائے دیں گی؟ اگر تو آپ کو وہ آپ میرا واٹس ایپ ہے نا اس پہ آپ سینڈ کر دیجیے گا لیکن ایک ٹائم میں ایک ہی کریے گا. جب وہ میں پڑھ لوں گی اس پہ میں آپ کو کوئی دیکھوں گی کہ ہاں جی اس میں کیا کمی بیشی ہے تو پھر اس کے بعد آپ پھر دوسری کوئی بھیج دیجیے گا اس طرح سے کر کے جس کی بہت شکریہ. آپ نے کوئی اصلاح کے لیے ٹیچر رکھا ہوا ہے کوئی ایسا بڑا شاعر جو کہ آپ کی اصلاح کر سکے؟ میم ایسے تو کوئی بھی نہیں ہے. ویسے سر حیدر علی آتش ہیں سر ہیں پاکستان کی ہیں. ان سے اچھا ان کو بس ایک دفعہ دکھائی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ میں ایک ہے اس کے اندر مفائلن کا جو آپ کے اندر ہے وہ اس پہ آپ کو اچھا پریکٹس اگر کریں تو میں نے کہیں سے سیکھی تو نہیں ہے اس طرح یہ سے. بالکل ابتدائی بہر ہے نا. جی جی. تو آپ نثر لکھتی ہیں یا کہ غزل یا نظم لکھتی ہیں؟ نثری میم نظم لکھتی ہیں؟ جی میم کبھی آزاد نظم بھی ہو جاتی ہے اور کبھی ویسے غزل بھی کہہ دیتی ہوں. آزاد نظم جو ہوتی ہے اس میں بھی بہر تو ہوتی ہے نا. جی جی نثری بالکل نظم ہاں ردیف جی کاغذات تو ملتے ہیں. ہاں جی یہ چیز ہے نا. تو مطلب کہ ہاں آپ مسجع کلام لکھتی ہیں آپ نثری نظم نہیں لکھتی ہیں. ہاں جی بالکل آپ کہہ سکتی ہیں. مطلب جو حالات ہوتے ہیں جس طرح کے حالات ہوتے ہیں اس طرح کا پھر بیان ہوتا ہے. مطلب وہ نہیں جس طرح ہم نثر کی وہ صورت میں لکھتے ہیں تو بیان کی بات نہیں کر رہی ہوں میں. جی جی میں بہر کی بات کر رہی ہوں. بہر کون سی مطلب کہ آپ بہروں میں لکھتی ہیں نثری نہیں لکھتی ہیں میں یہ پوچھنا جی چاہ رہی جی ہوں. ہاں جی بالکل. چلے وہ پھر آپ اپنی شاعری کچھ بھیجیں گی نا تو پھر مجھے آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ کیا لکھتی ہیں نثر لکھتی ہیں یا نظم لکھتی ہیں. تو پھر جی میں آپ میم کو بہت بہت کی آپ کی جی بہت بہت. سائرہ کچھ کہنا چاہتی ہیں آپ؟ جی میم یہ ابھی بولا گیا نا کہ نثری نظم اور آزاد نظم ان دونوں میں کوئی جی ڈفرنس بھی ہے؟ جی بالکل بہت فرق ہے. نثری نظم جو ہوتی ہے اس میں وہ قافیہ ردیف سے بالکل مبرہ ہوتی ہے. وہ بالکل ایسے لکھی جاتی ہے جیسے نثر لکھی جاتی ہے. اور جو آزاد نظم ہوتی ہے اس میں قافیہ اور ردیف کا مطلب کہ اس میں بہر کا خیال رکھا جاتا ہے قافیہ ردیف کی پابندی نہیں ہوتی لیکن بہر میں ہوتی ہے. وہ اس کے تمام لفظ جو ہوتے ہیں وہ بہر میں ہوتے ہیں کسی نہ کسی بہر میں ہوتے ہیں. جی ٹھیک. تھینک یو سو یہ مچ. آپ لوگ یہ جو چیزیں ہیں نا یہ جو کوشچن ہے یہ آج تو ہماری پہلی کلاس تھی نا تو اگر آپ لوگ کنٹینیوسلی جوائن کیا آپ لوگوں نے تو یہ آگے چل کے یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ آئیں گی اور آپ لوگوں کو مطلب کہ سیر حاصل معلومات ملیں گی. آپ کی کوئی مطلب کہ تشنگی نہیں رہے گی. بہریں جو ہیں اس پہ بھی ہم ان کو بھی ڈسکس کریں گے جب ان کو ڈسکس کرنا ہوگا. لیکن وہ ہوتا ہے نا کہ شروع ابتدا جو ہوتی ہے ایک ترتیب ہوتی ہے ہر کورس کی ہر تعلیم کی. ایسا تو کبھی جی بھی نہیں ہو سکتا نا کہ مشکل چیز کو ہم پہلے بول دیں تاکہ اگلے بندے کے سر سے ہی گزر جائے اور وہ پھر بور ہو گئے فیڈ اپ ہو گئے تو کہ یار یہ تو مجھے سمجھ ہی نہیں آنی. تو یہ جس طریقے سے جس ترتیب سے آپ لوگوں کو میں کرواؤں گی نا تو انشاءاللہ آپ لوگ خود محسوس کریں گے کہ مطلب کافی نالج جو ہے آپ کو تو آگے چل کے تو پھر آپ لوگ جب وہ بحروں کی پریکٹس پہ آئیں گے تو خود ہی آپ لوگ جو ہے نا اس کی پریکٹس کریں گے تو شعر کہنا بھی شروع کر دیں گے. انشاءاللہ. ویسے مجھے وہ بہت مشکل لگتی ہے. میں نے ایک دو نہیں کلاسز کوئی نہیں بس لگتا ہے جب پریکٹس میں پڑھو گے نا تو پھر کوئی نہیں وہ مشکل نہیں رہے گی. بہت سمپل سی جو بہریں ہیں کوئی ایک ابھی ہمارے اتنے نامور شاعر گزرے ہیں ان کا مطلب کہ کتابوں میں بھی ذکر ہے ان کی کا کلام آتا ہے لیکن انہوں نے ساری زندگی بس ایک بہر پہ لکھا ہے صرف ایک بہر پہ. اور یہ چیز ان کو ان کا مطلب کہ انہوں نے اس کو ان کا عیب نہیں جانا بلکہ انہوں نے یہ ان کی خوبی جانا ہے کہ ساری زندگی صرف ایک بہر کو. ویسے تو مطلب کافی ساری بہریں ہیں نا کبھی کسی بہر میں شاعر لکھتا ہے کبھی کسی میں لکھتا ہے لیکن انہوں نے اپنی ساری زندگی وہی ایک بہر جو ہے استعمال کی ہے. جی بالکل. اور وہ یہ اچھا ہوتا ہے کہ مطلب جو ہم جس میں ایکسپرٹ ہیں پہلے اس کو چوز کریں. ہاں آگے سیکھنے کی چاہ ہو تو بندہ آگے بڑھے ساتھ ساتھ سیکھے اور ساتھ ساتھ کرے. جی بالکل.
اب یہ پتہ نہیں پرسنل پہ مجھے کون ہے جو بار بار کالز کر رہے ہے، یہی مطلب گروپ میں سے ہی ہے کوئی، یہ چیز مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے. میم ابھی پوچھ یہ لی. بیچ میں وہ ڈسکنیکٹ ہوتی ہے نا آپ کی آواز، تو وہ بیچ میں بار بار کالز آ رہی ہیں. چلیے اچھا ہے. اب ہمارا ٹائم جو ہے وہ اوور ہو گیا، گھنٹہ پورا ہمارا ہو گیا. تو یس بہت میم. شکریہ آپ لوگ آئے، اور آج ہمارا فرسٹ جو ہے وہ لیکچر ہوا. اب میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے علم میں اضافہ فرمائیں، اور آپ لوگ جس مقصد کے لیے آج آپ لوگوں نے یہ کوشش کی ہے اس میں آپ بھی کامیاب ہوں اور کامیاب ہوں. ٹھیک ہے، اجازت، اللہ حافظ.